السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت مرزا غلام مسحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بعد از خدا بعشق محمد محمرم، گر کفر این بود خدا سخت کافرم۔ یعنی خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں۔ اگر یہ عشق کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے خدا سچ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی کہ اس کے افاضۂ تشریحی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھے۔ کشتی نور روحانی خزائن مطبوعہ لندن صفحہ 13 اور 14۔ فرماتے ہیں: اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن مطبوعہ لندن صفحہ 13۔ پھر آپ فرماتے ہیں: وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسانی کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، وہ نجوم میں بھی نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسانی کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 160-161۔ پھر آپ فرماتے ہیں: عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں کے ہنسی اور ٹھٹھا نے پہنچایا ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تان و تشنیع نے، جو وہ حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے، اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں، اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما،
اور ہمیں اس ابتلائی عظیم سے نجات بخش۔ ترجمہ از عربی عبارت آئینہ کمالات اسلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ہزار ہزار شکر اس خداوند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے، اس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، اور ہزارہا درود اس نبی معصوم پر جس کے وسیلے سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے، اور ہزار رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آپاشی کی۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ 25۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود و اسلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت بھی ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرح بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 119۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔